ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما السائل فلا تنهر، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنے اوصاف جمیلہ عطا فرمائے، ان اوصاف میں کوئی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ رب قدیر نے ہر وصف کمال کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوب کمال عطا فرمایا، اخلاق کی قبیل سے ہوں، عادات کی قبیل سے ہوں، یا کسی بھی جہت سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوصاف کریمہ کو آپ دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام کا ہر وصف اتنا اعلیٰ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصف کے برابر تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب کو علم دیا تو سب سے بڑا عالم بنایا، اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے بہادری عطا فرمائی، شجاعت عطا فرمائی تو سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا شجاع بنایا، اگر حکمت عطا فرمائی تو سب سے بڑا حکیم بنایا۔ اللہ رب قدیر نے اگر حسن دیا اپنے محبوب کو تو سب سے بڑا حسین بنایا۔ تو جتنے اوصاف ہیں انہی اوصاف میں سے ایک وصف ہے سخاوت۔ اللہ رب قدیر نے یہ وصف بھی اپنے حبیب کو کمال کا عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر جتنے بادشاہ ہوئے، بڑے سے بڑے بادشاہ ہوئے، اگر ساری دنیا کے بادشاہوں کی سخاوت کو اگر ملا کر کے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک سخاوت کے ایک حصے کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اتنا بڑا سخی بنایا ہے۔ رب فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب مانگنے والے کو جھڑکو مت۔ اللہ نے خود اپنے حبیب کو تعلیم دی، میرے محبوب خوب سخاوت کرو۔ سخاوت کا دریا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے ہر وقت جاری و ساری ہے، اور یہ سخاوت ایک اعلیٰ وصف ہے، ایسا اعلیٰ وصف ہے جس کے اندر سخاوت کا وصف پایا جاتا ہے۔ اللہ رب قدیر اسے دنیا کی عزتیں بھی نصیب فرماتا ہے، اور اگر ایمان والا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی عزتوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ خود کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، سخی لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ یعنی سخاوت کی تعریف خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سخاوت یہ جنت کے درختوں میں سے ہے، یعنی جنت کے درخت کی جو شاخیں ہیں وہ دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو بندہ اگر سخاوت کی شاخ کو پکڑ لے تو اس کو جنت کے اندر لے جاتی ہے۔ تو سخاوت کی جو تعریفیں کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کر کے بھی دکھائی۔ آپ کائنات کے اندر جتنے سخی ہوئے ہیں سارے سخیوں کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد میں اپنے آقا کی سخاوت کے بارے میں پڑھیں تو آپ کا دل اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھ کر کے جھوم جائے گا۔ اور میں اس حوالے سے یہ گفتگو اس لیے بھی کرنا ضروری سمجھتا کہ
اس طرح کے جو عنوانات ہیں ان سے امتیوں کے دل کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور زیادہ بڑھتی ہے کہ ہم جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے بڑے سخی تھے، اور صرف دنیا کے سخی نہیں، دنیا میں بھی ان کی سخاوت کا دریا جاری ہے، اور آخرت میں کل قیامت کے دن ان کی سخاوت کے جلوے دنیا والے سب کے سب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سب سے بڑے سخی کے بارے میں بتاؤں، سب سے بڑے جود و کرم والے کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جود و کرم فرمانے والا اللہ ہے، اور انسانوں میں، مخلوق میں سب سے بڑا جواد، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا میں ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنی سخاوت کے چرچے فرمائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑے سخی تھے، تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت تھی۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں وہ غریب نہیں دیکھتی ہے، امیر نہیں دیکھتی ہے، چھوٹا نہیں دیکھتی ہے، بڑا نہیں دیکھتی ہے، مرد نہیں دیکھتی، عورت، بچہ، بوڑھا نہیں دیکھتی، وہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو ہر ایک کو فیض یاب کرتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تھی، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سخاوتیں تھی اس سے نہ امیر محروم تھے، نہ غریب محروم تھے، نہ چھوٹا محروم تھا، نہ بڑا محروم تھا، نہ مسلمان محروم تھا، نہ کافر محروم تھا، سب اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت سے مالا مال ہوا کرتے تھے۔ اور یہ سخاوت تو ہے ہی ایسی چیز، اگر کوئی ایمان والا نہ ہو اور وہ سخاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کا اسے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رومی قیدیوں کو لے کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو ایمان کی دعوت عطا فرمائی، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، ایک ایک کو قتل کیا جانے لگا، ایک آخری قیدی بچ گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھے تکلیف تو اسی نے پہنچائی ہے، آپ اس کو قتل کرنے سے منع کیوں فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ اپنی قوم کے اندر سب سے زیادہ سخاوت کرتا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سخی آدمی ہے، سخاوت کرتا ہے، قوم کا خیال کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جب اس کو معاف کیا گیا وہ میرے آقا کے قدموں میں بڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ سخاوت کا اسے صلہ اللہ نے یہ دیا کہ سخاوت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولتوں سے مالا مال فرمایا۔ اسی لیے امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت کا نقشہ اپنے قصیدہ بردہ شریف کے اندر یوں کھینچا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و کرم میں سے دنیا اور آخرت ایک حصہ ہے، دنیا بھی حضور کی سخاوت کا ایک حصہ ہے اور آخرت بھی حضور کی سخاوت کا ایک حصہ ہے۔ ساری دنیا میں اور آخرت کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کے دریا جاری ہے۔ میرے امام نے کہا تھا نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی نہیں کا لفظ سائل کے لیے نہیں نکلتا تھا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرتا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس کے سوال کو پورا کرنا ہوتا تھا تو پورا فرما دیتے، اور اگر پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو حضور خاموش رہتے، میرے آقا علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ یعنی اپنی زبان مبارک سے میرے آقا علیہ السلام نے کسی مانگنے والے کو نہیں کہا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور نہ تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں دوں گا اور نہ یہ فرماتے ہیں اگر یہ ہو جائے گا تو دوں گا، نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی حاضر ہوتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے خوب عطا کرتے۔ اور ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت اسما سے کہا تھا اسما گن گن کر کے مت دو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو گن گن کر کے عطا کرے گا۔ یعنی گن گن کے دینے کا مطلب یہ ہے اگر تم دل کھول کے سخاوت نہیں
کرو گی تو پھر اللہ کی بارگاہ سے بھی تمہیں خوب نہیں عطا کیا. دل کھول کے سخاوت کرو تاکہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں خوب عطا کیا جائے. اور حضرت اسما سے میرے آقا نے یہ فرمایا تو صرف فرمایا نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا. حضور جب دینے پہ آتے تھے تو گن گن کے نہیں دیتے تھے. ایک بندہ ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو وادی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتا, یا رسول اللہ مجھے کچھ دے دیجئے. وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, کہنے لگے مجھ کو کچھ دے دیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو وادی ہے, جا میں نے تجھے پوری بکریوں کی وادی میں نے تجھے دے دی. جب اس نے سنا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا. بندہ دیتا ہے تو 2-4 درم دے دیتا ہے, ایک بکری دے دیتا ہے, یہ سینکڑوں بکریوں سے بھری ہوئی وادی میرا آقا علیہ السلام ایک غیر مسلم کو عطا کر رہے ہیں. اس نے جب اس بات کو سنا تو اپنے قبیلے میں گیا اور قبیلے والوں سے جا کے بولا چلو سب لوگ حضور کی بارگاہ میں چلو, کلمہ پڑھ کے سب مسلمان ہو جاؤ. آج میں نے ان کی ایسی سخاوت دیکھی ہے, جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو فقیری کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوا کرتا, وہ دیتے ہیں تو دل کھول کے عطا فرماتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت کا یہی عالم ہے کہ بھیک دینے پہ جب آتے ہیں تو خود دعا بھی دیتے ہیں, میرے منگتا کا بھلا ہو. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت کا ایک حصہ تھا. میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت کے حوالے سے روایتوں میں جو ملتی ہے نا, ایک بار ایک یہودی عورت نے ایک مسلمان عورت سے کہہ دیا تھا, ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سخی تھے, اتنا دیتے تھے کہ اپنے پاس بھی کچھ نہیں رکھتے تھے. اور یہ بلا شبہ اللہ کے نبی جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ سب کو جود و کرم کا یہ وصف عطا فرماتا ہے. کوئی نبی معاذ اللہ بخیل نہیں ہوتا ہے, سارے نبی سخی ہوتے ہیں. لیکن اس یہودیہ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے آقا علیہ السلام پر ترجیح دے دی. اور مسلمان عورت سے یہ کیسے گوارا ہوا؟ مسلمان عورت نے کہا آج میں دکھاتی ہوں یہ اس یہودیہ عورت کو کہ اللہ کے رسول کتنے بڑے سخی ہیں. اپنی بچی کو بلایا اور بچی کو بلانے کے بعد میں کہا جاؤ بیٹا حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے آقا علیہ السلام سے قمیص کچھ مانگ کر کے لے آؤ. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ لڑکی پہنچی ہے, میرے آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر بظاہر کچھ دینے کے لیے نہیں تھا. اس طرح کی روایتوں میں جو یہ آتا ہے کہ حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا, تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ میرے آقا کا گھر خالی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی کو اختیار کیا تھا, اسی کو پسند فرمایا تھا, ورنہ دو جہاں کے خزانے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے پاک کے اندر ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے خود ان خزانوں کو قبول نہ کیا. تو جب وہ لڑکی پہنچی کہ مجھ کو کچھ عطا کریں, میرا آقا علیہ السلام کے پاس ایک قمیص تھی. حضور علیہ السلام نے اپنی وہ قمیص اتار کر کے اس بچی کو عطا کر دی. اب میرا آقا علیہ السلام اپنے مکان میں تشریف فرمائے, اذان کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی, صحابہ انتظار کر رہے ہیں حضور تشریف لائیں گے, نماز پڑھائیں گے. لیکن کونین کے دولہا تشریف نہیں لائے. صحابہ در اقدس پہ حاضر ہوئے, دولت قدا پہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ میرا آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر قمیص نہیں ہے. ایک قمیص تھی, میرے آقا علیہ السلام نے وہ بھی مانگنے والے کو عطا فرما دی ہے. یعنی اپنی ضرورتوں کو ترک کر کے دوسروں کو عطا کر دینا, یہ میرے آقا علیہ السلام کے در پاک پہ. پھر اللہ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی, ولا تجل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا, جس کا مفہوم یہی ہے محبوب نہ تو بالکل اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو, یعنی بخیلی بھی نہ کرو, اور کہا محبوب پورے ہاتھ بھی مت کھول دو. یعنی بیان روی اختیار کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر محبوب کے توسط سے پوری امت کو عطا فرمایا. اللہ کے جود و کرم کا مظہر کامل ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا جود و کرم والا بنایا. جود اور سخا میں فرق ہوتا ہے. سخا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے آدمی خود بھی کچھ رکھے اور دوسروں کو بھی عطا کر دے, اور جود تو وہ ہوتا ہے اپنے پاس کچھ نہ رکھے سب مانگنے والے کو عطا کر دے. تو یہ میرے آقا علیہ السلام سخی بھی تھے اور جود و کرم والے بھی تھے. جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے در اقدس پر بظاہر کچھ نہیں ہوتا, میرے آقا فرماتے تھے جاؤ تم قرض لے لو اور قرض ہم ادا کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم تو نہیں دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جب سنا نا تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ایک انصاری موجود تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ دل کھول کر کے خرچ کیجئے, اللہ عرش کا مالک ہے, آپ افلاس سے نہ ڈریے. میرے آقا علیہ السلام نے جب سنا تو آپ کا چہرہ اور بھی زیادہ جگمگانے لگا اور کہا اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے. یعنی قرض لے کر کے سخاوت کرنا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مجھے قرض ادا کرنے کے لیے مال کہاں سے ملے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل کھول کر کے اس انداز کے اندر سخاوت فرمایا کرتے.
اور جب کسی سے آپ قرض لیتے تھے اور قرض کا جب تقاضا ہوتا تھا، دینے کی باری آتی تھی، تو حضور قرض بھی ادا کرتے تھے اور اپنی طرف سے بھی عطا کر. ایک یہودی تھا، اس سے قرض لے لیا. اب وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے آپ کو قرض دیا تھا، میرا قرض آپ واپس کیجیے. پھر بعد میں زبان درازی کرنے لگا، یعنی سختی کرنے لگا. حضرت عمر کی موجودگی میں اگر کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، حضور کی بارگاہ میں تیز بولے، حضرت عمر کو کیسے گوارا ہوگا؟ جلال میں آئے، حضور سے اذن طلب کیا، میرے آقا نے منع فرما دیا، کہا عمر جاؤ اس کا قرض ادا کرو. اور جب قرض ادا کیا تو میرے آقا نے فرمایا جتنا قرض تھا وہ تو دے دیا، اس کو اور الگ سے اور انعام عطا فرماؤ. یعنی یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت، جو اس انداز کے اندر آ کے گفتگو کرے، سختی کے انداز سے گفتگو کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام اسے بھی عطا کرتے اور اسے بھی محروم نہیں فرماتے، اپنی بارگاہ سے اس کو بھی مالا مال کر کے لوٹاتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، کچھ خریدتے تھے تو جتنے میں خریدا ہے اس سے زیادہ ہی پیسہ عطا فرما دیتے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا مال خریدتے تھے اور اس کے بعد میں پیسہ بھی دے دیتے تھے، وہ مال واپس اس کے حوالے فرما دیتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے والد جب شہید ہو گئے، کافی قرض تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کے قرض کو ادا کرنے کا یہ طریقہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. غزوے سے پلٹ رہے ہیں، راستے میں حضرت جابر کا اونٹ اڑ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اپنا اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیچ دوں گا. اب انہوں نے اونٹ کو میرے آقا علیہ السلام کو بیچ دیا اور اس کے بعد میں گھر پہ پہنچے، میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے اونٹ حوالے کیا. میرے آقا نے حضرت بلال سے کہا ان کے اونٹ کا پیسہ ان کو ادا کر دو. جب پیسہ ادا کر دیا، حضرت جابر جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا ان کا اونٹ بھی ان کو واپس کر دو، یہ پیسہ بھی لے جائیں، اونٹ بھی ساتھ میں لے کر کے چلے جائیں. یہ سخاوت کا انداز تھا. مہمان آ جاتے حضور کے در اقدس پہ تو کیا عالم ہوتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام خود کئی دن تک بھوکے رہتے، لیکن مہمان آپ کے در اقدس پہ آ جاتا تو پھر وہ بھوکا واپس نہیں جایا کرتا تھا. میرے آقا ابو القاسم ہیں، قاسم نعمت ہے، رب کے بارگاہ سے آپ کو یہ اعزاز ملا ہے. میرے آقا فرماتے اللہ عطا کرتا، میں ہی بانٹنے والا ہوں. تو جو بانٹنے والے آقا ہیں ان کے در اقدس پر کوئی آ جائے تو خالی کیسے لوٹے گا؟ میرے آقا نے حضرت علی سے کہا تھا علی سخی بنو. سخاوت کا درس کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کچھ بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے. ایک دن نماز پڑھا رہے، عصر کا وقت ہے، نماز پڑھا کے جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام پھیرا، جلدی سے اٹھے اور اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے اور باہر آئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نے بڑی جلدی فرمائی. میرے آقا نے فرمایا مال آیا تھا، میں نے پورا کا پورا مال بانٹ دیا تھا، مجھے یاد آیا کہ سونے کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں رکھا ہوا رہ گیا، میں نے گوارا نہیں کیا کہ میرے گھر میں مال رہ جائے، میں نے جلدی کی اور جا کر کے اس کو لے کر کے آیا تاکہ میں غریبوں میں اس کو صدقہ فرما دوں. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک معمولی سونے کا ٹکڑا بھی اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا نہیں کرتے. ایک عربی نے کہہ دیا تھا، اب عربی جو دیہات کے جو بدو رہتے ہیں وہ بات چیت تو اچھی طرح کر نہیں پاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ دیا یہ جو مال ہے نا یہ آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد کا نہیں ہے، میرا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ہم کو بھی اس مال میں سے دیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بدو اس انداز میں گفتگو کرنے لگے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب کے اندر کیا ارشاد فرمایا، ان کو ایک اونٹ بھر کے کھجوریں دے دو اور ایک اونٹ بھر کے ان کو جو عطا فرما دو. یعنی زبان وہ اپنے دیہات والی استعمال کر رہا ہے اور کونین کے دولہ اپنی عادت کریمہ کے مطابق اس کے دامن کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ وہ غریب نہیں بلکہ غریب نواز بن جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ شان شخا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سخاوت کا دریا. حنین کا آپ غزوہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ جو حنین کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخاوت کی ہے نا، ساری دنیا کے بادشاہوں کی ساری سخاوت کو ایک طرف رکھا جائے تو حنین میں میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت کے برابری وہ نہیں کر سکتے. اس دن اللہ کے رسول علیہ السلام جنگل مال غنیمت سے بھرے ہوئے تھے، بکریاں، اونٹ وغیرہ اور مال غنیمت کے انبار لگے تھے. لوگ آ رہے ہیں، بھیڑ لگا کر کے لوگ آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں عطا فرماتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی حنین کے موقع پر صفوان آئے، انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. میرے آقا علیہ السلام نے ان کو 100 اونٹ عطا کیے، پھر اس کے بعد میں 100 اونٹ اور دیے، پھر مانگا، میرے آقا نے 100 اونٹ اور عطا فرمائے. اس طرح حالانکہ عرب کے اندر اونٹ بہت قیمتی مال تھا، ایک اونٹ بڑا قیمتی مانا جاتا تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام ایک نہیں 300 اونٹ ایک مانگنے والے کو اس انداز کے اندر عطا فرما رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی افلاس کا خوف نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی لیے کہا کہ حنین کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا منظر دیکھنے کے لائق تھا.
جب بحرین کا مال آیا، کونین کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال بچھا دیا. بتایا جاتا 1,00,000 درہم کا مال تھا. اب لوگ آ رہے ہیں، میرے آقا تقسیم فرما رہے ہیں، آ رہے ہیں تقسیم فرما رہے ہیں. حضرت عباس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عطا فرما. میرے آقا نے فرمایا لے جاؤ. اب وہ اپنا جو ہے وہ بورا بھرنے لگے. اتنا انہوں نے لے لیا کہ اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کسی کو میرے ساتھ میں بھیج دیں، میرے گھر پہ پہنچا کے آ جائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھا کر کے لے کے چلے جاؤ. یعنی یہ سخاوت کا انداز ہے میرے آقا علیہ السلام کا کہ اگر کوئی مانگنے آئے تو گن گن کر کے نہیں، بغیر گنے بے حساب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرماتے. ایک بار مال آیا 70,000 درہم کا، چٹائی پہ سارا مال پھیلا دیا. اس کے بعد میں کہا آؤ جس کو ضرورت ہو آ کے لے جائے. اب لوگ آنے لگے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، لے کر کے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا بانٹتے رہے کہ جب تک چٹائی پر 1 درہم بھی باقی رہا میرے آقا علیہ السلام ہٹے نہیں، پورا مال تقسیم کرنے کے بعد ہی وہاں سے ہٹے. اس طرح سخاوت، وہ جو اعلیٰ سرکار نے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. یہ واقعی حق ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت، اگر کیے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دینے پہ آتے وہ صرف دنیا کی دولتیں نہیں دیتے، وہ دنیا کی دولتیں بھی عطا کرتے اور آخرت کی دولتیں بھی عطا کرتے. ہم لوگ اگر کسی کو دیں گے تو کیا دیں گے؟ کسی کو کپڑا دے دیں گے، کسی کو پیسہ دے دیں گے، کسی کو راشن دے دیں گے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانور بھی عطا کیے جاتے، حضور کی بارگاہ سے مویشی عطا کیے جاتے، کپڑے دیے جاتے، راشن دیا جاتا. اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی آ جاتا کہ حضور میری آنکھوں کی روشنی بڑھا دیجئے، میرے آقا اس کو آنکھوں کا نور بھی عطا فرما دیتے. اگر کوئی مریض آ جاتا شفا بھی عطا فرما دیتے. حضور کی بارگاہ میں کوئی ہڈی ٹوٹا ہوا آ جاتا، میرے آقا اس کی ہڈی کو بھی جوڑ دیتے. یعنی اس در پہ جو آتا تھا وہ خالی نہیں جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ جو بتاتے ہیں یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے ان کا میموری پاور ایسا بڑھا دیا کہ کہتے ہیں اس کے بعد میں پھر کبھی میں کبھی کچھ بھولا نہیں. جو میں آقا سے سنتا تھا سب مجھے یاد ہو جاتا تھا. اور کونین کے دولہ کی بارگاہ میں حضرت ربیہ نے جنت مانگی، میرے آقا نے جنت بھی عطا فرما دی. یہ سخی ہے، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شان سخا عطا فرمائی تھی کہ آپ کے در دولت پر علم مانگو تو علم ملتا ہے، سخا مانگو تو سخا. حضرت فاطمہ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے مانگا تھا نا کہ میرے ان دونوں شہزادوں کو کچھ عطا فرما دیں، تو کونین کے دولہ نے دونوں کو عطا فرمایا. حضرت امام حسن کو سیادت عطا فرمائی تو حضرت امام حسین کو سخاوت عطا فرمائی. حضرت امام حسین کو شجاعت عطا فرمائی، حضرت امام حسن کو اپنا دبدبہ عطا فرمایا. تو یہ کونین کے دولہ کی بارگاہ میں صرف ظاہری مال نہیں ملتا ہے، ظاہری مال بھی ملتا ہے اور بندہ جو مانگے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اگر کوئی تحفہ دیتا تھا تو تحفہ تو تھوڑا سا دیتا تھا، حضور اسے بہت عطا کر دیتے. حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کھجور اور ککڑی لے کر کے آئے. جب کھجور اور ککڑی انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، میرے آقا علیہ السلام نے پورا ہاتھ بھر کے ان کو سونا عطا فرما دیا. یعنی کھجور اور ککڑی لائے تھے اور سونا بھر کر کے لے کے جا رہے ہیں. کوئی معمولی تحفہ دیتا حضور اسے اتنا دے دیتے کہ وہ پھر زندگی بھر کے لیے راحتیں حاصل کر لیتا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا اگر میرے پاس میں احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے خوشی اس بات سے ہے کہ تیسرا دن ہونے سے پہلے وہ پورا مال میں رائے مولا کے اندر لٹا دوں. احد پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ ہے، کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ. میرے آقا فرماتے اتنا سونا بھی اگر مجھے مل جائے نا تو میں اس کو اپنے پاس میں نہیں رکھوں گا، 3 دن گزرنے سے پہلے میں اس کو رائے مولا میں لٹا دوں گا. آپ بتائیں احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، آدمی کو بانٹتے مہینے لگ جائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے مہینے نہیں، جب میرے پاس اتنا مال آئے گا تو میں 3 دن کے اندر اس کو تقسیم کر دوں گا. اسی لیے کسی نے کہنے والے نے کہا تھا نا کہ حاتم تائی بڑا سخی تھا. وہ اس کے پاس جو ایک بار نہیں 2 بار آتا تو دوبارہ دیتا، تیسری بار آتا تو پھر دے دیتا، چوتھی بار آتا پھر دے دیتا. تو عاشق رسول نے کہا تھا وہ حاتم تائی تھا. اس کے پاس کوئی 1 بار آتا تو دیتا، 2 بار آتا تو دیتا، 3 بار آتا تو دیتا، 4 بار آتا تو دیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سخی ہیں، ان کی بارگاہ میں جو 1 بار آتا تھا اتنا دیتے تھے کہ دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی تھی. وہ دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اتنا عطا فرما دیتے تھے. یہ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سخا تھی. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کوئی آ جائے کپڑا نہ ہو
کھانا نہ ہو تو اس کو کپڑا اور کھانا ادار لے کر کے دے دیا کرو، قرض ہم ادا کر دیں گے۔ حضرت بلال کہتے میں ایسا ہی کرتا تھا، کسی کو کپڑا دلا دیتا، کسی کو میں کھانا کھلوا دیتا، اور قرض لے کر کے پھر بعد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کر دیتا، حضور اتنا قرض ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مشرک کہنے لگا بلال قرض کی ضرورت پڑے تو کہیں اور نہ جایا کرو، میں ہوں نا، مجھ سے قرض لے لیا کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب جب بھی کوئی بھوکا آیا حضرت بلال نے قرض لیا، کھانا کھلا دیا۔ کوئی بغیر کپڑے والا آ گیا تو میرے آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت بلال نے ان سے قرض لیا اور لے کر کے اس کو کپڑا پہنا دیا۔ کافی قرضہ بڑھ گیا۔ ایک دن وہ مشرک آ کے کہنے لگا بلال بہت قرض ہو گیا ہے، اب ادا کرنا ہوگا، اگر ادا نہیں کیا تو پھر میں تمہیں رسوا کر کے رکھ دوں گا، اور دھمکی دے کر کے چلا گیا۔ حضرت بلال کہتے رات میں مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، کیا کروں میں، کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ اب مجھے لگتا ہے یہاں سے نکل کر کے کہیں جانا پڑے گا، نہیں تو وہ مجھے پکڑ لے گا اور پھر مجھے بڑا رسوا کرے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں رات میں جانے کی تیاری کرنے لگا، سامان باندھنے لگا، ادھر صبح سے پہلے کونین کے دولہا کا پیغام آیا بلال کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب حضرت بلال پہنچے تو کیا دیکھا؟ مسجد نبوی کے دروازے پر 4 اونٹ سازو سامان سے بھرے ہوئے کھڑے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال جاؤ، جتنا قرض ہے جا کر کے ادا کر دو، اللہ نے انتظام فرما دیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے سارا قرض ادا کر دیا، مال بچ گیا۔ تو میرے آقا کی سخاوت دیکھو، حضور کیا فرماتے ہیں بلال اس وقت تک میں اپنے گھر پہ نہیں جاؤں گا جب تک پورا مال ختم نہیں ہو جاتا، ایک پیسہ بھی جب تک باقی ہے میں اپنے گھر پہ نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں پھر شام تک کوئی مانگنے والا آیا ہی نہیں اور سامان بچ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در اقدس پہ تشریف نہیں لے کر کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر رات آپ نے گزاری۔ جب اگلا دن ہوا مانگنے والے آئے، میں نے مال لٹا دیا، سارا مال ختم ہو گیا، تب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے کر کے گئے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنے ایک پیسہ ایک رات کے لیے اپنے گھر کے اندر جمع رکھنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوارا ہی نہیں تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگنا نہیں، کوئی اگر نہیں مانگتا تھا تب بھی عطا کر دیتے تھے، مانگنے پہ تو بہت سے لوگ دے دیتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کونین کے دولہا چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ اس کو کیا ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ان ضرورتوں کو ایسے ہی پورا کرتے، اور ایسا بھی نہیں کہ غریبوں کو خالی لٹاتے، بڑے بڑے امیروں کو میرے آقا علیہ السلام نے نوازا ہے۔ یہ امیر نواز بھی ہیں اور غریب نواز بھی، اس بارگاہ سے امیر اور غریب دونوں پلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ میں ایک یہودی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میرے والد حضرت عمر اور کونین کے دولہا گزر رہے تھے یہودی کے پاس میں، یہودی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اپنی قمیص عطا کر دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس جو 2 قمیصوں میں سے قیمتی والی قمیص تھی، میرے آقا نے وہ قمیص اس کو دے دی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ دوسری والی دے دیتے، یہ اتنی اچھی والی آپ نے کیوں عطا فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا عمر ہمارے دین کے اندر بخیلی کا تصور نہیں ہے، میں نے اس کو اچھی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام سخاوت بھی فرماتے تھے، اور آپ کی سخاوت کو دیکھ کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی محبتیں پیدا ہوتی تھی، اور وہ آگے بڑھ کر کے کونین کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے۔ ویسے تو سخاوت کا باب بہت بڑا ہے، لیکن سخاوت کے اندر جو سب سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ ہے ایثار۔ سخاوت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مانگے اس کو دے دو، لیکن ایثار کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مانگے اور آپ کو خود کو ضرورت ہو، اپنی ضرورت پوری نہ کرو، سامنے والے کو عطا کر دو، یہ ایثار ہے۔ اور یہ اتنا اعلیٰ وصف ہے، اتنا اعلیٰ وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصف کی تعریف فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور اس کی خواہش اس کے پاس ہو، یعنی اس کو خود استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی خواہش کو ترک کر کے دوسروں کو ترجیح دے، اس کو عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ایثار کی نعمت۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آ گیا، اب در اقدس پہ بھیجا، سب امہات المومنین کے گھروں میں بھیجا گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو میں اپنے گھر پہ لے جاتا ہوں، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر پہ لے گئے تو پتا چلا اتنا ہی صرف کھانا ہے، بس ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ مدینے کے ان کچے گھروں کے اندر جو بظاہر کچے تھے لیکن انوار سے بھرے ہوئے تھے، ان گھروں کے اندر بظاہر تو کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان کی چاشنی ایسی تھی کہ ساری دنیا ایک طرف اور شریعت مطہرہ اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ایک طرف ہوا کرتی تھی۔ ایسے وقت کے اندر اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت رسول کی شمع جلا کر کے رکھی تھی، گھر میں کھانے کے لیے ایک بندہ کھا سکتا ہے۔ تبھی
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان جب گھر پہ پہنچا ہے اپنی بیوی سے کہتے ہیں بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو، اور کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو مہمان تو ہم کو بھی ساتھ میں بیٹھائے گا، ایک کام کرنا جب دسترخوان لگ جائے تو تم چراغ کی بتی صحیح کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا تاکہ ہم نہیں کھائیں، مہمان کھا کے اپنا پیٹ بھر لے۔ اللہ اکبر۔ جب دسترخوان لگ گیا، کھانا رکھ دیا گیا اور بیوی نے بہانے سے چراغ کو بجھا دیا، اب یہ لوگ ایسے ہی ہاتھ بڑھانے لگے، منہ چلانے لگے، مہمان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے، اس لیے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، لیکن مہمان کا پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے۔ مہمان نے شکم سیر ہو کر کے کھایا۔ جب صبح کا وقت ہوا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ انصاری پہنچے تو پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات والی تمہاری مہمان نوازی کو بہت پسند فرمایا ہے، اور پھر اللہ نے قرآن میں آیت کریمہ اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو ضرورت ہو، وہ خود بھوکے ہوں، اگرچہ خود ان کو محتاجی ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی، اور یہ وصف کہ خود اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک خوبی تھی۔ ایک بار ایک صحابیہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چادر پیش کی۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام کے پاس میں جو ہے وہ کپڑے وغیرہ اور دوسرے نہیں تھے، چادر ملی تو کونین کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر کو زیب تن کیا، صحابہ میں تشریف لائے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ چادر تو بہت اچھی ہے، آپ مجھے عطا کر دیں۔ اب ایک ہی چادر ہے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گفٹ آیا، لیکن جب مانگ لیا نا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی ہے تم کو کیسے عطا کروں۔ کونین کے دولہا واپس اندر تشریف لے گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام اندر گئے اور اپنی پہلے والی چادر کو اوڑھ کر کے اس چادر کو لے کر کے آئے اور مانگنے والے کو دے دیا۔ کسی صحابی نے کہا تم کو تو نہیں مانگنا چاہیے تھا، تم کو پتا ہے آقا کو ضرورت ہے، ایسے موقع پر تم نے مانگ کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ بھی اہل محبت تھے، انہوں نے کہا کیا کروں، حضور کی چادر دیکھ کر میرا دل آیا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میں اسی چادر کے اندر اللہ مجھے کفن عطا فرمائے، تو اس لیے میں نے مانگا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضرورتوں کو ترک کر کے صحابہ کی ضرورتوں کو ایسے پورا فرماتے تھے، اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تب حضور کی سخاوت کا عالم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت جبریل امین کے ساتھ میں قرآن کا دور کرتے تھے تو حضور کی سخاوت عروج پہ پہنچ جاتی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام پھر رمضان میں ایسے سخاوت کرتے تھے جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جو آتا تھا فیض یاب ہو جاتا تھا۔ آج رمضان المبارک میں جو ہم مسلمان اتنی سخاوت کرتے ہیں، یہ حضور کی سخاوت کا صدقہ ہے کہ میرے آقا نے رمضان میں سخاوت فرمائی تو امت کو یہ درس ملا کہ ماہ رمضان آ جائے تو اپنے خزانوں کے منہ کھول دو، غریبوں کے گھروں کو بھر دو تاکہ کونین کے دولہا ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ علماء نے بیان کیا کہ آخر بات کیا ہے، اور دنوں سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کیوں کرتے تھے؟ تو علماء نے بیان فرمایا اس کی کئی وجہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکیوں میں خوب آگے بڑھنے والے تھے، تو اس لیے اب زیادہ سخاوت کرتے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کا دور حضرت جبریل امین کے ساتھ فرماتے، اور جب قرآن کا دور آپ فرماتے مشاہدات میں اضافہ ہوتا تو پھر آپ کی ہمتیں اور بلندی کی طرف بڑھتی، اور پھر بعد میں جب ہمتیں اور بلندی کی طرف جاتی تو پھر عالم یہ ہو جاتا وہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پچھلی گھڑی میں جو سخاوت کی تھی آنے والی گھڑی میں اور زیادہ سخاوت کرتے ہوئے نظر آتے۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جود و کرم کا دریا جوش میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب بندوں پہ کرم فرماتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی رحمت کی موافقت فرمائی کہ اللہ جب اس مہینے کے اندر اتنی رحمتیں فرماتا ہے، رزق کو بڑھا دیتا ہے، جہنم کے دروازے اللہ بند فرما دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ رب کا جب جود و کرم اس مہینے میں اتنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں اپنی سخاوت کے دریا جاری فرما دیا کرتے تھے۔ تو عزیزان مکرم، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ جوش سخاوت تھا جو اور دنوں کے بنسبت ماہ رمضان المبارک کے اندر اور بھی زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور ایسا نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں صرف سخاوت کا دریا تھا، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آج بھی کونین کے دولہا کے در سے ساری دنیا پلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سخاوت کا دریا آج بھی جاری ہو ساری ہے۔ ایسے واقعات سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد در اقدس پہ جا کے کسی نے مانگا
تو بس منگتا کا ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، حضور نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر جو روایتیں ہیں، کئی بزرگوں نے حضور کے در سے بعد وصال بھی پایا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، حضرت احمد بن نفیس کہتے ہیں میں مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ جب پہنچا ہوں میں تو اتفاق کی بات ہے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، کئی دن ہو گئے، بھوک سے میں نڈال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پر جب میں پہنچا ہوں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے در دولت پہ آیا ہوں، کئی دن ہو گیا مجھے کھانا نہیں ملا، حضور میں تو آپ کا مہمان ہوں، حضور عطا فرمائیں۔ جو اپنی زندگی کے اندر مہمان نوازی فرماتے تھے، آج کونین کے دولہ کی بارگاہ میں ان کے در اقدس پہ کھانے کی بھیک مانگی ہے۔ حضرت احمد بن نفیس کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کوئی آ کے مجھ کو اٹھا رہا ہے، کوئی آ کے اٹھا رہا ہے۔ جب میں اٹھا تو کہا چلو میرے ساتھ میں چلو، وہ آنے والا مجھے اپنے ساتھ میں لے گیا، اپنے گھر پہ لے گیا، اس نے مجھے گھی دیا، کھجور دی، اناج دیا، اور کہا، میں نے کہا اتنا کیوں دیتے ہو؟ کہا میرے آقا نے حکم دینے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ میرے در پہ مانگنے والا آیا، جاؤ تم اس کو دے دو۔ اور اس کے بعد میں کہا کہ جب بھی ضرورت پڑے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پاس آنا، جتنا چاہیے میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا۔ یہ بعد وصال اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت کا عالم۔ ایسے ہی حضرت احمد بن محمد کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی دیوانے، کہتے کئی دنوں سے میں بھوکا تھا، راستے میں بھوکا، سفر کرتے کرتے جب مدینے میں پہنچا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے در دولت پہ آ گیا، میں وہیں پہ لیٹ گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں، میرے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہیں ہے اور میری حالت بہت خستہ ہے۔ کہتے ہیں آنکھ لگ گئی، خواب میں آقا تشریف لائے، آقا تشریف لائے اور کہا اپنا ہاتھ پھیلاؤ احمد۔ کہتے میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا نا، کاش حضور ایسے کبھی ہمیں بھی کہیں کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ، کیونکہ جب کونین کے دولہ جب دینے پہ آتے ہیں نا تو پھر کیا کیا نہیں عطا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت احمد سے کہا ہاتھ پھیلاؤ، حضرت احمد نے جب ہاتھ دراز کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر درہم رکھ دیے ہیں۔ احمد بن محمد کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے ہاتھوں کے اندر حضور کے دیے ہوئے درہم موجود ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ اگر خواب میں کوئی اور آتا ہے وہ خواب الگ ہوا کرتا ہے، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام خواب میں آ جائیں تو معاملہ الگ ہوا کرتا ہے، بہت فرق ہے۔ اگر کوئی اور ہمیں خواب میں نظر آ جائے تو سامنے والے کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ میں فلاں کے خواب میں گیا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کے خواب میں جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے جایا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے خواب میں جاتے ہیں اپنی مرضی سے تھوڑی جاتے ہیں، بس اس نے دیکھ لیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب کسی کے خواب میں آتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں تو سامنے والے کو پتہ نہیں رہتا، میرے آقا کو خواب میں دیکھو تو حضور کو پتہ رہتا ہے، حضور کو پتہ رہتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، اگر ہم کسی کو خواب میں دیکھیں اور خواب میں اگر ہم کو کوئی وہ کچھ دے دے تو وہ خواب ہوا کرتا ہے، اٹھنے کے بعد میں ہاتھ میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے اور میرے آقا ان کو خواب میں کچھ عطا کر دینا تو بیدار ہونے کے بعد خواب کے بعد میں بیداری میں بھی وہ مال موجود رہا کرتا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میرے آقا علیہ السلام نے چادر عطا فرمائی تھی خواب کے اندر، جب بیدار ہوئے تو چادر پاس میں موجود تھی۔ چادر کو بردہ کہتے ہیں، تبھی تو اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ رکھا گیا کہ اس قصیدے کو سن کر کے کونین کے دولہ نے اپنا بردہ، اپنی چادر عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بہت سارے بزرگوں کو خواب میں میرے آقا، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے منہ مبارک عطا فرمائے، جب بیدار ہوئے تو نظر ہی نہیں آئے۔ ان کا ایمان تھا حضور خواب میں دے تب بھی وہ موجود رہتا ہے، نظر نہیں آئے تو پھر سو گئے۔ خواب میں آقا تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ نے تو منہ مبارک عطا کیے تھے، وہ نظر نہیں آتے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھا تکیے کے نیچے سرکار کے مبارک موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم کسی اور کو خواب میں دیکھیں نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو، شیطان بھی خواب کے اندر کسی کی شکل بنا کے آ جائے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا، خود آقا ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی بندے کی نہ مجال ہے نہ شیطان کی مجال ہے کہ خواب میں بھی حضور کی شکل بنا کر کے آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا ہے، وہ دنیا میں بھی بے مثال ہے، خواب میں بھی بے مثال ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے بے مثال، لم یات نذیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ شیطان کی کیا مجال ہے کہ حضور کی شکل بنا کر کے آ جائے؟ یہ تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں سخاوت کا عالم ہے۔ اور میدان قیامت میں حضور کا جب دریائے کرم جب جوش میں آئے گا وہاں پہ تو پورا منظر ہی الگ ہوگا، پورا منظر ہی الگ ہوگا۔ سارے نبی نور کے تختوں پہ بیٹھ جائیں گے، حضور فرماتے میں نہیں بیٹھوں گا، کیوں؟ تاکہ اپنی امت کے گنہگاروں کو میں جنت میں لے کر کے جاؤں۔ پل صراط پہ حضور کی سخاوت دیکھنا، آپ کا جود و کرم، حوض کوثر پہ آپ کا جود و کرم دیکھنا، میزان عمل پہ جب اعمال تل رہے ہو وہاں پر آپ کا دریائے جود و کرم دیکھنا، وہاں پہ تو پورا الگ ہی منظر ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی میرے آقا علیہ
علیہ السلام کے جود و کرم کا کوئی جواب نہیں، اور آخرت کے اندر بھی کوئی جواب نہیں۔ آج دنیا والے دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ دے کر کے احسان رکھتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتا کا بھلا ہو، دے کر کے کہتے ہیں اللہ میرے منگتا کا بھلا فرما دے۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا سخی اور ایسا جواد بنایا، میدان قیامت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے مجرم آئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ یعنی نیک تو نیک ہے، حضور کی بارگاہ میں جب بڑے بڑے گنہگار آئیں گے حضور ان پر بھی اپنے جود و کرم کی بارشیں نازل فرمائیں گے۔ آج سیرت طیبہ میں آپ پڑھیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی، اور یہ سب سے بڑا افسوس کا مرحلہ ہے کہ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کے عاشق کہلانے والے، امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے دنیا بھر کی داستانیں جانتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی زندگی کے یہ درخشاں نقوش اور میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کے یہ تابندہ واقعات انہیں پتہ نہیں ہے، تو دل کے اندر عشق کیسے پیدا ہوگا؟ آج ہمارے جو عشق کی لو جو مدہم پڑی ہے اور عشق کا معاملہ جو کمزور ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے۔ آدمی جب پڑھے گا، جب سنے گا، جب ان کے اندر غور کرے گا، تب جا کر کے عشق کی لو تیز ہوگی۔ لیکن آج ہم نے عشق کی لو بڑھانے والے اسباب کی طرف قدم نہیں بڑھائے، لہذا ہمارے دلوں میں عشق نبی کی شمع جیسے روشن ہونا چاہیے ویسے روشن نظر نہیں آتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے آج امت کا نوجوان، امت کا بڑا طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پڑھے، آپ کے فضل و کمالات کو پڑھے۔ میں کہتا ہوں حضور کی سخاوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا تھا حسین کو کچھ دے دیں، میرے آقا نے فرمایا تھا حسین کو میں نے شجاعت دی اور سخاوت دی۔ حضرت امام حسین کو میرے آقا نے جب اپنی سخاوت سے ایک حصہ عطا کیا تو حضرت امام حسین کی سخاوت کا یہ عالم بن گیا کہ حضرت امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مانگنے والا آ گیا، آپ نے پوچھا سلام پھرنے کے بعد میں کہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا حضرت کچھ نہیں، بس تھوڑا سا ہے۔ حضرت امام حسین نے جتنا تھا سب اٹھا کے دے دیا۔ خادم کہنے لگا کہ یہ 2 دن کا کچھ کھانے کا تھا، اب گھر میں کچھ بھی نہیں بچا۔ حضرت امام حسین نے کہا بس مانگنے والا آ جائے تو اس کو خالی نہیں لوٹایا کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سخاوت کا حصہ پانے والے حضرت امام حسین کی سخاوت کا یہ عالم ہے، تو کونین کے دولہ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک میرے آقا علیہ السلام کے شہزادے، ان کی سخاوت کا یہ عالم، روزانہ ہزاروں ہزار سونے کے سکے بڑے بڑے عمرہ نذرانے میں لا کر کے دیتے تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے سب لٹا دیتے۔ خود فرماتے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے میرے ہاتھ میں سوراخ کر دیا، پیسہ آتا ہے لیکن میرے پاس رکتا نہیں ہے۔ دروازے پر ایسے طباق لے کر کے غلام کھڑے رہتے تھے، جو بھوکا ہو عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں چلا جائے اور جا کر کے وہ کھانا تناول فرما لے۔ آج بھی قادری لنگر بغداد معلیٰ کے اندر اسی شان سے چل رہا ہے جیسے آج سے کئی سو سال پہلے جاری کیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دریائے سخاوت سے حصہ پانے والوں کی جب سخاوت کا کوئی جواب نہیں تو حضور کی سخاوت کا کیا جواب ہوگا؟ اور ان کی سخاوت ہی تو ہے کہ آج ہم پل رہے ہیں۔ دانا دانا میرے حضور کا ہے، یہ کل خزانہ میرے حضور کا ہے، اور قیامت میں بھی جو ہمارے وارے نیارے ہوں گے اسی دریائے کرم سے ہمیں فیضیاب کیا جائے گا، نہیں تو پھر ہم اپنے اعمال کے سارے کہاں آگے بڑھنے والے۔ حضور کی شانیں سنیں، بیان کریں، اپنے بچوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے دلوں میں عشق رسول کی جوت اور زیادہ جگ جائے۔ اللہ رب قدیر ہمیں اس دریائے جود و کرم کے فیض و کرم سے مالا مال فرمائے اور دنیا آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔